رات کے سناٹے میں اگر شمشان گھاٹ کے اندر سے اچانک بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگے، درختوں پر ہزاروں کوے ایک ساتھ چیخنے لگیں اور کوئی اندیکھے ہاتھ آپ کے کندھوں پر وزن ڈال دیں، تو کیا آپ وہاں ایک لمحہ بھی رک پائیں گے؟ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے صرف ایک نوکری کے لالچ میں ایسی جگہ پر قدم رکھا جہاں سے اکثر لوگ زندہ واپس نہیں لوٹتے۔ یہ کہانی ہمیں عرفان نامی شخص نے بھیجی ہے۔ عرفان بتاتا ہے کہ وہ حیدرآباد سندھ کا رہنے والا ہے اور آج وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 18 برس پرانا ہے۔ ان دنوں عرفان بے روزگار تھا اور نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ وہ ہر ممکن جگہ کوشش کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے کام مل جائے۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں اکثر لوگوں کو عارضی طور پر ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں اچھی نوکری بھی دلوا دی جاتی ہے۔ عرفان وہاں پہنچا، بات چیت ہوئی تو انتظامیہ نے کہا کہ فی الحال وہ ایک جگہ پر اسٹارٹ لے لے، بعد میں اسے کسی بہتر جگہ پر سیٹ کر دیا جائے گا۔ وہ جگہ حیدرآباد کا ایک تقریباً 900 سال پرانا شمشان گھاٹ تھا۔ کام صرف رات کو پہرا دینے کا تھا، ایک چکر لگا کر واپس آ جانا، دن میں ڈیوٹی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سردیوں کے دن تھے، نومبر دسمبر کا وقت تھا۔ عرفان نے اللہ کا نام لے کر وہاں پہرا دینا قبول کر لیا۔ یہ جگہ نہایت قدیم اور ویران تھی اور اس کے بارے میں پہلے ہی مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور اسے پاکستان کے پراسرار مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرفان نے آیت الکرسی پڑھی، ہاتھ میں لالٹین لی اور اس ویران مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ آس پاس کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے کچی زمین پر جھاڑو لگنے جیسی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک طرف ہندو رسومات کی جگہ بنی ہوئی تھی اور وہیں ایک عورت زمین پر بیٹھی جھاڑو دے رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر سیاہ تھے۔ عرفان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ڈر کے مارے اس نے دیوار کے اوپر سے ایک اینٹ نیچے پھینکی اور فوراً دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے ہی اینٹ کی آواز آئی، اس نے جھانک کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اسی لمحے عرفان کے کندھے اور سر پر عجیب بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں رک نہ سکا اور فوراً گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح اس نے گھر والوں کو سب کچھ بتایا۔ اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، مگر عرفان نے وقتی مجبوری اور بہتر نوکری کے لالچ میں دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سارا دن اس کی طبیعت بوجھل رہی، ہلکا بخار بھی تھا، مگر اس نے اسے تھکن سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس رات وہ کچھ جلدی تقریباً 10 بجے کے قریب سائیکل لے کر دوبارہ اس پرانے شمشان گھاٹ پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے راکھ اور ہلکے دھوئیں جیسی بو محسوس ہوئی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ جس جگہ اس نے پچھلی رات عورت کو دیکھا تھا، وہاں راکھ کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بنا ہوا تھا، جیسے کوئی تیزی سے وہاں سے گزرا ہو۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی تیزی سے گزرا اور ہلکا سا اس سے ٹکرا بھی گیا۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ لمبا وجود ٹوٹی ہوئی دیوار اور درخت کی سمت جاتا دکھائی دیا۔ عرفان سمجھ چکا تھا کہ یہاں واقعی غیر معمولی چیزیں موجود ہیں۔ وہ زیادہ دیر نہیں رکا، بس 15-20 منٹ گزار کر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ واپس مڑنے لگا، اچانک بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو راکھ کے پاس 3 چھوٹے قد کے بالکل سیاہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، جو انگاروں اور راکھ سے کھیل رہے تھے، بلکہ جیسے انہیں کھا رہے ہوں۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ عرفان چیخ پڑا اور جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر پہنچ کر اس کی ماں نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ وہ اپنی جان کا دشمن نہ بنے۔ اس نے بتایا کہ یہی وجہ تھی کہ یہ شمشان گھاٹ بند کر دیا گیا تھا اور ہندو برادری کے لیے دوسری جگہ بنا دی گئی تھی۔
مگر چونکہ یہ سرکاری زمین تھی اس لیے وہاں کسی نہ کسی کا جانا ضروری تھا۔ عرفان پھر بھی چند دن اس لالچ میں جاتا رہا کہ شاید اسے مستقل اچھی نوکری مل جائے، مگر اس رات کے بعد اس کی حالت بدل گئی۔ اسے خوفناک خواب آنے لگے، جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو، کانوں میں شور گونجتا اور جاگنے پر کمرے کی لائٹ خود بخود آن آف ہونے لگتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کے ارد گرد موجود ہو جو اسے سکون سے جینے نہیں دینا چاہتی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور اس کے پڑھتے ہی چاروں طرف حصار کر لیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گھٹی گھٹی سی آواز بند ہو گئی اور مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوتے ہی میں سیدھا دفتر پہنچا اور وہاں موجود افسر سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سر، میں اس جگہ پہرا نہیں دے سکتا۔ وہاں عجیب و غریب معاملات ہیں، غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے جو انسان کو ڈراتی اور ستاتی رہتی ہیں۔ جس شخص سے میری بات ہو رہی تھی وہ وہاں کا سربراہ نہیں تھا، مگر اس نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ وہ جگہ آلودہ ہے اور وہاں مخلوقات موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ ہم اس جگہ کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ایسا کیا تو ہمارے لیے اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی چوکیدار آئے، کچھ عرصہ کام کیا اور پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے تسلی دی کہ چونکہ میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے مجھے دفتر میں ہی کوئی کام دے دیا جائے گا، بس کچھ دن وہاں جا کر ایک چکر لگا لیا کرو اور واپس آ جاؤ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ شخص چلا گیا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی آیا جو دفتر میں چائے پلانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے بھی چائے دی، پاس بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں پوچھا کہ کیا میں اب بھی شمشان گھاٹ جاتا ہوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے آہ بھری اور بتایا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی چوکیدار وہاں جا چکے ہیں اور اکثر بے ہوش حالت میں واپس لائے گئے۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے وہاں ایک ایسی مخلوق دیکھی جس کا سر اور چہرہ انسان کا تھا مگر دھڑ کسی جانور کا، اور وہ اس کے گرد دوڑتی پھرتی رہی، کبھی قریب آتی اور کبھی اچانک غائب ہو جاتی۔ اس بوڑھے نے مزید بتایا کہ ایک دن وہی آدمی وہاں 2 دن تک بے ہوش پڑا رہا۔ تیسرے دن سیدھا دفتر آیا، چابیاں میز پر رکھیں اور کہا کہ اب وہ دوبارہ اس جگہ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد وہ کافی عرصے تک شدید بیمار رہا۔ اس نے مجھے صاف مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ میں بھی وہاں نہ جاؤں، کیونکہ اگر انتظامیہ کو واقعی مجھے دفتر میں نوکری دینی ہوتی تو پہلے ہی دن دے دیتے، مجھے اس ویران جگہ پر کیوں بھیجتے؟ یہ سن کر میں پریشان بھی ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید میں واقعی بیوقوف بن رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں جاؤں گا، مگر پھر خود ہی دل کو سمجھایا کہ آج آخری بار چلا جاتا ہوں، کل چابیاں واپس کر دوں گا۔ میں دفتر سے اٹھا، گھر آ گیا، شام کا کھانا کھایا۔ میری ماں نے مجھے جیب میں رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی صورت دی اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ جب میں نے وہ صورت اپنی جیب میں رکھی تو واقعی میرے دل کو کچھ اطمینان محسوس ہوا۔ حسب معمول میں اندر داخل ہوتے ہی سائیکل ایک طرف کھڑی کرتا تھا، مگر اس جگہ قدم رکھتے ہی میرے کندھے بھاری ہو جاتے تھے۔ مجھے صاف محسوس ہوتا تھا جیسے میرے کندھوں پر کسی نے 2 بہت وزنی ہاتھ رکھ دیے ہوں، جیسے کوئی میرے اوپر سوار ہو۔ آیات پڑھتے ہی یہ بوجھ کم ہو جاتا تھا، مگر اس رات جب صورت میرے پاس تھی تو کندھوں پر وہ بوجھ پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں خود کو نسبتاً بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اندر جا کر ارد گرد چکر لگایا۔ عام طور پر وہاں پہنچتے ہی کھٹ پٹ شروع ہو جاتی تھی، جیسے کوئی پرانی اینٹوں کو چھیڑ رہا ہو یا قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، مگر اس رات عجیب خاموشی تھی۔ شدید سردی اور گھنی دھند چھائی ہوئی تھی، مگر دل میں وقتی سکون تھا۔ میں زیادہ آگے نہیں گیا، بس مرکزی حصے میں ہی گھومتا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آندھی آ گئی ہو۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے اور یکدم بے شمار کووں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ ان کی کائیں کائیں ایسی تھی جو سیدھی دماغ میں چبھ رہی تھی۔ میں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو درختوں پر بے شمار کوے بیٹھے تھے، اتنے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی بس کوے ہی کوے تھے۔
یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بے اختیار چیخ نکل گئی۔ میں پیچھے ہٹا مگر وہ سب کوے مسلسل بولتے رہے۔ میں نے فوراً سائیکل اٹھائی اور وہاں سے نکل پڑا۔ پورے راستے میرے پیچھے 3 کوے اڑتے رہے۔ 2-3 بار انہوں نے میرے سر پر جھپٹنے کی کوشش بھی کی مگر میرے قریب نہیں آ سکے، شاید اس لیے کہ میرے پاس وہ صورت موجود تھی۔ شدید سردی، دھند اور خوف کے عالم میں بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی میری حالت بگڑ گئی۔ تیز بخار ہو گیا، جسم کانپ رہا تھا۔ میرے والد اور ماں دونوں پریشان ہو گئے۔ وہ کہتے رہے کہ ہمیں ایسی نوکری کی کیا ضرورت تھی جس میں جان کا خطرہ ہو۔ مجھے پانی پلایا گیا مگر کپ کپی کم نہ ہوئی۔ بخار کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ اس رات ہمارے صحن میں کوے بولتے رہے۔ اتنا شور تھا کہ نیند ناممکن ہو گئی۔ میرا بھائی کئی بار انہیں اڑانے گیا مگر وہ اڑ کر پھر واپس آ بیٹھتے تھے۔ ماں نے کہا انہیں مت چھیڑو، یہ عام کوے نہیں، یہ جنات ہیں، یہ تمہارے اڑانے سے نہیں جائیں گے، یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ اگلے دن والد صاحب ایک مولوی کو لے کر آئے۔ انہوں نے دم کیا اور کہا شکر کرو یہ بچ گیا، اگر اس کے پاس یہ صورت نہ ہوتی تو کوے سب جنات تھے اور حملہ کر دیتے۔ انہوں نے تاکید کی کہ کچھ دن اکیلے باہر نہ جاؤں اور اس جگہ کا تو بالکل رخ نہ کروں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی۔ کچھ مہینوں بعد مجھے واقعی ایک اچھی نوکری مل گئی اور زندگی معمول پر آ گئی، مگر آج بھی جب اس ویران شمشان گھاٹ کا خیال آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاید میرے بعد بھی کوئی مجبور لوگ وہاں گئے ہوں، مگر ایک بات میں نے سیکھ لی کہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں، جو نظر نہ آئے اس سے لڑنا انسان کے بس میں نہیں، اور جنات کا مقابلہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ یہی میری کہانی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج زندہ ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزیدار اور خوفناک کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔ شکریہ۔